محترم حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لڑکے والا اپنے لڑکے کی بارات لے کر لڑکی والے کے گھر پہنچتا ہے، کھانا ہو جاتا ہے، بارات کھانا کھا لیا کرتی ہے، پھر اس کے بعد جب نکاح کا نمبر آتا ہے تو پھر لڑائی شروع ہوتی ہے۔ کس چیز پر؟ مہر پر۔ لڑکے والا کہتا ہے کہ میں مہر کم باندھوں گا، لڑکی والا کہتا ہے کہ مہر 50,000 سے کم نہیں ہونا چاہیے، لڑکے والا کہتا ہے کہ میں صرف 10,000 مہر باندھوں گا۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں سنو، آپ جو مہر کے اوپر لڑائی کر رہے ہو، آپ جو جھگڑا کر رہے ہو، تم نے شادی کی، کسی نے 5 لاکھ کی شادی کی، کسی نے اپنے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے۔ اگر تمہیں شریعت یاد آتی ہے تو صرف مہر کے اوپر ہی شریعت یاد آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم تو مہر فاطمی بنوائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم تو اتنا مہر بنوائیں گے، لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ مہر فاطمی کیا ہوا کرتا ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ مہر کتنی قسم کا ہوا کرتا ہے، لیکن صرف لڑائی جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آؤ میں تمہیں بتا دوں مہر کے تعلق سے کچھ خاص باتیں۔ کبھی بھی مہر کے اوپر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تم نے شادی کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، کچھ جائز جگہ بھی خرچ کیے ہیں، کچھ ناجائز بھی خرچ کیے ہیں، لیکن حقیقتاً جو روپیہ خرچ ہونا تھا وہ صرف یعنی نکاح کی وجہ سے ہونا تھا، اور یہی نکاح تو مین ہوا کرتا ہے، یہی نکاح تو حقیقت میں ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے تم نے روپیہ خرچ کیا اور اسی میں آ کر کے تم لڑائی اور جھگڑے کر رہے ہو، لڑائی اور جھگڑے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مہر کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ مہر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، مہر معجل، یہ خلوت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہو، چاہے دیا کبھی بھی جائے۔ اور ایک ہوتا ہے مہر مؤجل۔ یہ مہر مؤجل، مہر کی رقم دینے کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا جائے، کوئی ٹائم مقرر کر دیا جائے، اسی کو مہر مؤجل کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے مہر کی مہر مطلق۔ مہر مطلق یہ ہے کہ جس میں کچھ طے نہ کیا جائے، سمجھے؟ جیسے کہ فتاوی مصطفیہ کے اندر اور بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔